حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنا میلاد بیان کرتے ہیں. میلاد کے کیا معنی بتائے میں نے آپ کو؟ پیدائش. منبر پر رونق افروز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے والد کا نام عبداللہ، میرے دادا کا نام عبد المطلب شیبۃ الحمد اصل نام تھا، عبد المطلب کہا جاتا ہے. میرے پردادا کا نام ہاشم. 21 پشتوں تک یعنی 21 باپوں تک. 21ویں باپ کا نام ہے عدنان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لیا. میں کس کا بیٹا ہوں، میرے باپ کس کے بیٹے تھے، میرے دادا کس کے بیٹے تھے، میرے پردادا کس کے 21 پشتوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالی نے سارے علاقوں میں سے مجھے بہتر علاقے میں کیا، سارے خاندانوں میں سے مجھے بہتر خاندان میں کیا، سارے قبیلوں میں سے مجھے بہتر قبیلے میں سے کیا. میں ہر لحاظ سے بہتر ہوں، ہر لحاظ سے. میری کوئی ماں ایسی نہیں، میرا کوئی باپ ایسا نہیں جو پاک نہ ہو. میرے سارے باپ پاک ہیں، میری ساری مائیں. حضور خود میلاد بیان کر رہے ہیں. پھر کسی کا یہ کہنا کہ میلاد کا ثبوت نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کے پاس سمجھ عقل نہیں. اور سنیں، ایک شخص جمعے کا روزہ رکھتا تھا، ہر جمعہ کے دن کا روزہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میں جمعے کا دن کا روزہ رکھتا ہوں. فرمایا نہیں، اکیلے جمعے کا نہیں رکھنا چاہیے، جمعرات جمعہ، جمعہ ہفتہ 2 دن رکھو. اکیلا جمعے کا روزہ. اس نے کہا پیر کا روزہ؟ فرمایا ضرور رکھو. پیر کا روزہ؟ فرمایا ضرور رکھو. فیہ ولدت، تو اس لیے کہ اس میں میں پیدا ہوا ہوں. اللہ اکبر یا رسول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اپنے یوم ولادت پر روزہ رکھنے کی تاکید، اور خود اس کا عمل. یہ میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا، اپنی سمجھ کے مطابق وہ لوگ کہتے ہیں اگر اتنا ہی ضروری تھا تو صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ یہ اتنا اہم دن، آج جلوس نکل رہے ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ کیا ان کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ تمہیں زیادہ ہے؟ عام آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے. ان کی ہمت نہیں کہ ہمارے سامنے بات کریں. ہم کرتے ہیں اعتراض ان کے جاننے والوں پر، وہ اعتراض کرتے ہیں ہمارے سادہ لوگوں پر. آؤ ہم سے بات کرو نا، ہم سے پوچھو کیا صحابہ نے منایا؟ بالکل منایا، بالکل منایا. کہاں لکھا ہے؟ تمہاری کتابوں میں. دلیل بھی میں اپنے پاس سے نہیں دوں گا، تمہاری کتاب سے دوں گا. میں جنوبی افریقہ گیا ہوا تھا، غالباً 1989 کی بات ہے، 1989 کی. لینیجیا، جوہانسبرگ کے پڑوس میں ایک علاقہ، وہاں میں نے جمعہ پڑھایا. جمعے کے بعد مجھے ایک ہینڈ بل، فلائر کہتے ہیں ہینڈ بل، وہ جو ایک کاغذ ہوتا ہے چھاپ دیتے ہیں، وہ دیا گیا. اس کا عنوان تھا اسلام کی تیسری عید. انگلش میں تھا اسلامز تھرڈ عید. عید میلاد النبی کو اسلام کی
تیسری عید. ہنی ڈیو علاقے کا نام تھا، وہاں کے کسی بندے نے وہ لکھا تھا، اس میں لکھنے والے کا نام نہیں. یہ تو ان کی بہادری ہے نا، اتنے ہی مرد ہیں یہ، نام بھی نہیں لکھتے. بہرحال مجھے ان لوگوں نے دیا جی یہاں بانٹا جا رہا ہے اور ہم نے اس کا جواب دینا ہے، ہمیں اس کا 1 ہفتے میں جواب دے دیں. میں نے کہا میں کراچی سے آیا ہوں، میرا کتب خانہ، میری جو پرسنل لائبریری ہے وہ گھر میں ہے، یہاں سفر میں ہوں، آج یہاں شام کو کہیں، دن میں کہیں پروگرام ہو رہے ہیں، تو اس کا جواب میں کراچی جا کے بھجوا دوں گا. انہوں نے کہا وہاں جا کے لمبا بھیج دیجیے گا، یہاں مختصر دے دیجیے. بہت اچھا. میں نے پڑھا، اس کو پڑھنے کے بعد میں مسکرا دیا کیونکہ اس میں کوئی کام کی بات، وہ تحریر بتا رہی تھی کہ جہل مرکب، یہ جہل مرکب کا مجموعہ ہے جس نے لکھا ہے. بہرحال مسجد میں بیٹھا ہوں ممبر پر. اس زمانے میں وہاں سڑکیں بہت اچھی تھیں، جن گاڑیوں میں سفر تھا وہ بھی اچھی. میں نے گاڑی میں ہی قلم پکڑ لیا، گاڑی چل رہی ہے اور میں لکھ رہا ہوں. 3 دن میں الحمدللہ میں نے اس کا جواب لکھ دیا تھا، اور زیادہ تر حصہ اس کا سفر کے دوران لکھا. کچھ حوالوں کے لیے میرے پاس وہاں جتنی کتابیں تھیں وہ میں نے لے کر ان کو نقل کیا. 4تھے دن ڈربن شہر میں محمد بانا صاحب، وہاں کے مولانا اکاڑوی اکیڈمی کے جو وہاں پر نگران ہیں، ان کو دینا تھا کہ یہ لے لو، اس کو ٹائپ کروا لو، ان کو دے دو اور خود چھاپ لو. میں پہنچا ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، ابھی پہنچ کے وہاں پر صبح جا کے آرام کیا کہ دوپہر میں دیں گے. مجھے اسی روز زیارت ہوئی سرکار کی. اللہ مجھے یہ تسلی ہو گئی کہ میری خدمت قبول ہو گئی ہے. وہ پوری کتاب چھپی ہوئی ہے، اسلام کی پہلی عید. جواب انہوں نے کیا لکھا تھا؟ تیسری عید میں نے جواب دیا اسلام کی، اردو انگلش دونوں میں موجود ہے. ان کے جتنے اعتراض ہیں میں نے انہی کی کتابوں سے اس کو جواب دیا. اس میں سے کچھ باتیں آپ کو سناتا ہوں. کتاب کا نام الدر المنظم، عربی نام ہے. کتاب اردو، عربی، فارسی تینوں زبانوں میں ہے. یہ لکھنے والے شیخ الدلائل، دلائل الخیرات کا نام سنا، اس کے استاد، ان کو شیخ الدلائل کہا جاتا ہے، مولانا عبد الحق الہ آبادی. یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھی تھے، علماء دیوبند کے استاد. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. ان کی یہ کتاب مجتبائی دہلی سے چھپی تھی، اب پاکستان میں بھی مل جاتی ہے. یہاں پر لوگوں نے اس کا عکس چھاپ دیا. اس کتاب میں انہوں نے 2 حدیثیں لکھی ہیں. کتنی؟ صحابہ کے میلاد منانے کی، کہ صحابہ نے بھی میلاد منایا. وہ حدیثیں ہر سال آپ کو سناتا ہوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اپنے گھر میں میلاد منا رہے تھے. کہاں؟ گھر میں. سارے گھر والے جمع ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد، میرے آقا تشریف لے آئے. چچا کا گھر کیا ہو رہا ہے؟ جی آپ کا میلاد منا رہے ہیں. فرمایا تمہارے لیے میری شفاعت ہو گئی. اس کتاب میں لکھا ہے. دوسرا، صحابہ جمع ہیں
اور میلاد کے دن حضور کا میلاد منا رہے ہیں. آج کا دن ہے، آج کا دن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ان کا حضور آپ کا میلاد. فرمایا تم سب کے لیے جنت ہو گئی، میں نے تمہاری کتاب سے سنا دی ہے. اب اعتراض کرنا ہے تو اپنے بڑوں پہ کرو جنہوں نے یہ حدیثیں نقل کی ہیں، مجھ پہ کر سکتے، لیکن میرا جواب سن لو. یہ ثبوت تو میں نے تمہاری کتاب سے دے دیا صحابہ کے میلاد منانے کا، کہ صحابہ تو ہوئے ہیں بہت بعد میں. میلاد منانا نبی کا یہ تو میرے رب کی سنت ہے. انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ کو تمام تفصیلات سناؤں گا.